یہ جو ہم جہاں پر بات کریں کہ جو ہماری کرنٹلی سالانہ جو ٹریڈ کا حجم ہے 2.5 بلین ہے ڈالر ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب ابراہیم رئیسی مرحوم صاحب جب یہاں پر آئے تھے، انہوں نے 10 بلین ڈالر تک بڑھانے کا ایک عزم کا اظہار کیا تھا۔ اگر پوٹینشل ہے تو ہم اس کو اچیو کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کے سامنے دوبارہ آؤں گی، لیکن میں پہلے احتشام صاحب کا بھی ٹیک اس پہ لے لیتی ہوں۔ احتشام صاحب، ایک فری ٹریڈ اگریمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ہو تو کافی حد تک فائدہ اور ہو سکتا ہے، مطلب ہماری جو ٹریڈ ہے ٹریڈنگ ٹائز وہ اور بہتر ہوں گی۔ کس طرح سے اسے کیا جائے گا اور چیلنجز مزید کیا ہیں ہمارے سامنے؟ دیکھیں، ہم نے بنائی طور پہ چوتھا کراسنگ پوائنٹ جو کھولا گیا ہے پنجگور کے بارڈر پہ بلوچستان اور ایرانی بلوچستان کی سائٹ پہ، تو بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کوئٹہ چیمبر کی بھی اور بلوچستان کے بزنس مین کی، اور آپ کو یاد ہے دسمبر میں پچھلے سال یہ تیسرا پوائنٹ کھلا تھا، اور یہ سیستان بارڈر جو ہے بلوچستان کا اس طرف سے کھلا تھا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ 170 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے چاہ بہار سے، اور ہمارے گوادر سے یہ 70 کلومیٹر کے فاصلے میں بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 120 کلومیٹر چاہ بہار سے اور 70 کلومیٹر ہماری یہ بنتا ہے ادھر سے گوادر سے۔ لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ہیں نا، آخری دو باتیں میں اس پہ زیادہ بات کروں گا۔ دیکھیں، ایک ہے سینکشن والا معاملہ اور دوسرا اسمگلنگ۔ ہم نے اسمگلنگ ایک بڑے عرصے سے ہو رہی ہے، بنیادی طور پہ دونوں ملک چاہتے ہیں کہ لیگل ٹریڈ کا راستہ کھلا جائے، وہ نہیں ہو رہا۔ یہ دونوں طرف پہ جو مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، اتنا سالڈ جس کو کہتے ہیں نا غلط کام کرنے کے لیے اتنی دیانتداری سے پیسہ ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے کہ ایک مدت ہوگی اس کو روکنے کی کوشش کرنے نہیں ہو رہا۔ ابھی دیکھ لیں، تیل ہی دیکھ لیں کتنی مصیبت ہے، دیکھا جائے تو دوسرا تیسرا بڑا ملک ہے تیل پیدا کرنے والا، لیکن آپ دیکھ لیں تیل سینکشن کی وجہ سے UN کی سینکشن ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سینکشن ہے، وہ نہیں بیچ سکتے۔ بلیک مارکیٹ میں تیل بیچتے ہیں، بلوچستان میں آ جاتا ہے تیل۔ ابھی دیکھیں چائنیز جو ہے وہ تو پرواہ نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں نا نیشن آف شاپ کیپرز، وہ تو آدھی قیمت پہ تیل ملتا ہے وہ تو لیتے ہیں، وہ سینکشن کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہندوستان نے ویور لیا ہے، وہ بھی تیل لیتا ہے۔ ہمارے لیے مصیبت ہے کہ ہم ان کی آ جاتے ہیں اس میں سینکشن کے اندر آ جاتے ہیں۔ ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں ڈیفینیٹلی پوٹینشیل بہت ہے، لیکن سوال ہے کہ ان سینکشن سے کیسے جان چھوٹے گی۔ ابھی وہ دیکھنا 18 بلین ڈالر کا وہ ہمیں سر پہ سوار ہے کہ جو پینلٹی دینی پڑے گی اگر اپنی سائٹ کی ہم نے وہ اپنی نہ تعمیر کی گیس پائپ لائن۔ ان سارے معاملے کو دیکھ کے تو پھر یہی بات لگتی ہے کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ امریکیوں کے ساتھ ہوتی بھی ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ بات کہ بھئی جتنا نیبرز ہونے کے ناطے ہمارے ایک دوسرے کو فائدے ہم پہنچا سکتے ہیں، ہم نہیں پہنچا سکتے۔ اب سوال یہ کہ ہم نے یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا۔ یہ رئیسی صاحب آئے تھے، بڑی اچھی بات کی تھی، اور پوٹینشیل تو واقعی ہے، بہت زیادہ ہے، 10 بلین ڈالر کا بھی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں یہ جو فگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 بلین 2.5 بلین کا، وہ اب تک تو کہا جا رہا ہے ٹوٹل 70-72 لاکھ کے ساری جو ہے نا وہ ہماری ایکسپورٹ وہاں پہ گئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنی دیر تک ہم جیسا ہندوستان سے مال آتا ہے دبئی کے ذریعے ہم ان سے لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، اب سوال تو یہی ہے کہ اس کو کھولنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کہ معاہدہ اگر گریٹر لیول پہ جس طرح چاہے اپنا انہوں نے کیا تھا، اپنا کیا کہتے ہیں اوباما ایڈمنسٹریشن نے اس کو ختم کر دیا تھا کہ ٹرمپ نے، اب یہ جو ان کا معاہدہ تھا 5 ملکوں کا 1+5 والا، اس سے لگ رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب ٹرمپ صاحب اور ایران کے اوپر سینکشن لگانے کے چکر میں ہیں اور ان کو دباؤ میں لانے کے چکر میں، تو ہمارے لیے مجھے ذاتی طور پہ اتنا بڑا پوٹینشیل نہیں لگتا کہ لیگل ٹریڈ جو ہے نا ہم اس کو بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔